نہیں کیا وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا، گناہ سے گناہ کیا جاتا ہے، گناہ کا اعلان کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ مالک میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، مجھ سے خطا ہو سکتی ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھے معاف کر دیجیے، وہ توبہ کر لیتا ہے۔ نبی کے سلام کے لیے اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے اور وہ انسان توبہ نہیں کرتا ہے، حسد بھی کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے، وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، وہ کالا پن بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ نبی نے بیان کیا اس کے پورے دل میں وہ سیاہی چھا جاتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اس گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، کیوں؟ اس کے لیے اللہ کو معلوم ہے انسان ہے میرا ہی تو بندہ ہے، میرا بندہ مجھ سے رجوع کیا، مجھ سے مانگا، میں اس کو معاف کر دوں گا، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہے گا، نبی کا فرمان ہے اس کے دل پر اللہ مہر لگا دے گا۔ آج بتائیے اور آپ کیا ہو چکے ہیں؟ یہی بات ہے، ہم گناہ کیے جاتے ہیں لیکن ذرا ذرا احساس نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، نام مسلمان ہیں، سامنے کرام اللہ کا فرمان ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کا نام کرے گا، بولے گا، اللہ کے قوانین کو اس سے کچھ ڈانٹ دے گا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے آج بڑا بہت کماتے ہیں، بہت کماتے ہیں، پیسہ بہت کماتے ہیں، کام کرتے ہیں، کسی سے کھال کی دکان ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، لیکن کیا بولتے ہیں پیسہ ایسا دکھتا کیوں نہیں ہے؟ کتنا کماتے ہم، اتنا کماتے لیکن پیسہ رہتا نہیں ہے، کیا بات ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آتی بات۔ ایسا ہوتا ہے سماج کے اندر، دکان کا بہت کماتے ہیں، میرے پاس بہت طریقے سے کمائی آ رہی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی ہے نا، برکت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے خیال کیا، سوچا ادھر سے کمائے ادھر ختم، ایسا کیوں ہوا؟ آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ڈھونڈتے ہیں، بیان نہیں کرتا ہوں۔ آئیے آپ کی روزی میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کی کمائی میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتائیے، جواب دیجیے، وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اسی پر بس نہیں کیا، آج انسان کی روزی میں برکت تو نہیں ہے. اللہ نے بیان کیا جو انسان مجھے یاد نہیں کرے گا، آپ کماتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ہم تیار ہیں ماننے کے لیے. آپ ایک مہینے میں 30-40 ہزار روپے کماتے ہیں، لیکن تب بھی آپ کی روز میں برکت نہیں ہوتی. اللہ نے بیان کیا وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم اس روزی کو تنگ کر دیں گے. آج آپ نماز سے دور ہیں، آج آپ زکات سے دور ہیں، آج آپ بےمانی کرتے ہیں، آج آپ جھوٹ بولتے ہیں، آج آپ شراب پیتے ہیں، آج آپ جوا کھیلتے ہیں، آج ہم بدکاری کرتے ہیں، تمام نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں. کیا یہ اللہ کا ذکر ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کو نہیں مانتے ہیں اور اسی پر بس نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں روزی کو تنگ کر دے گا، روزی کو کم کر دے گا، اسی پر بس نہیں کیا. وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، یہ دنیا کی سزا ہے، روزی میں برکت نہیں ہوگی. اسی لیے میں یہ تقدیر کی چھوٹ نہ کر سکتا ہوں. آج 5,000-6,000 روپے کمانے والے علماء حضرات بہت خوش رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ملتی ہے، برکت ہوتی ہے کمائی میں. اس لیے کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرتا ہے. سامعین کرام، دنیا میں تو روزی تنگ ہوگی، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ بیان کر رہا ہے، خود بیان کر رہا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس آدمی کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، نابینا بنا کر اٹھائیں گے. بتائیے اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ جو انسان مجھے یاد نہیں کرے گا، میرے ذکر سے روگردہ نہیں کرے گا، دنیا میں روزی تنگ ہو گئی، دنیا میں روزی تنگ کر دیں گے اور مرنے کے بعد میدان محشر میں اسے نابینا بنا کر اٹھایا جائے گا، آج اسے محروم کر دیا جائے گا. آج اس انسان سے آج یہ ہمیں پوچھے جس انسان کے پاس آگ نہیں ہے، جو انسان نابینا ہے، کیا دیکھنے نہیں ملتا اسے؟ بیوی کیسی ہے، ماں کیسی ہے، باپ کیسے ہے، بیٹی کیسی ہے، سماج کیسا ہے، معاشرہ کیسا ہے، دودھ کیسا ہوتا ہے، پانی کیسا ہوتا ہے. اس انسان کو پوچھئے جو انسان آج سے محروم ہے، جو انسان کہاں ہے، اس انسان کو آج سے اس انسان سے پوچھے آگ کے بارے میں. اللہ نے آپ کو آگ دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو میدان محشر میں نابینا بنا کر اٹھایا جائے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. جو اس انسان کو اللہ تعالیٰ آگ سے محروم کر کے اٹھائے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، وہ انسان کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے میرے پروردگار عالم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میرے رب، میں تو دنیا میں بینا تھا، میں تو دنیا میں نابینا نہیں تھا، مجھے اللہ تو نے آج نابینا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے محروم کیوں کیا؟ اے اللہ دنیا میں لوگوں کو دیکھتا تھا، لیکن آج تو نے مجھے نابینا بنا کر اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ جواب دے گا قال فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جب تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، جب تمہارے سامنے قرآن کریم کو پڑھا جاتا تھا، تم قرآن کریم کو بھلا دیتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، سننے کے بعد انسنی کر دیتے تھے. اس کے بعد تمہیں نابینا بنا کر اٹھایا ہوں.
آپ نے دیکھا انجام کیا ہوگا اس انسان کا جو انسان اللہ تعالیٰ ذکر و اذکار سے دور رہے گا. دنیا میں اس کو پریشانی ہوگی اور مشکل ہوگی، پھر مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو آج سے محروم ہوگا. آج بتائیے جتنے یہاں لوگ ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، کون انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرتا ہے؟ بتائیے کون نمازیں پڑھتا ہے، کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ انسان دنیا کمانے کے لیے رات دن یاد کر دیتا ہے، چاہے ٹھنڈی کا موسم ہو گرمی کا موسم ہو، پسینہ سے شرابور ہے، جسم سے پسینہ بہہ رہا ہے، لیکن تب بھی وہ کام کر رہا ہے. سر میں سمر کا بڑا ہے، مٹی ہے، کیوں؟ اسے پیسہ مل رہا ہے نا. تو دنیا کمانے کے لیے انسان کتنی کروڑوں کتنی محنت کرتا ہے، کیوں؟ اسے پیسہ ملتا ہے. کیا آپ کو آخرت کی کمانی ہے؟ کیا آپ کو جنت نہیں لینی ہے؟ سامنے کرام، اس لیے اللہ والے بنیے. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا نبی مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليشربن أناس من أمة الخمر ويسمونها بغير اسمها يوسف على رؤوسهم بالمعازف والنيران يسقط الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. کیا بیان کیا ہے سامنے کرام؟ جو انسان شراب نوشی کرے گا، جو انسان شراب پیے گا اور جو انسان گانا بجائے گا، جب گانا بجانا عام ہو جائے گا تو ایسے موقع پر اللہ کے بندہ لوگوں کو بندر کی شکل کر دے گا، بندر بنا دے گا، لوگوں کو سور میں تبدیل کر دے گا، لوگوں کو سور بنا دے گا اللہ کا بندہ، اور لوگوں کو بندر میں تبدیل کر دے گا. یہ میں بیان کرتا ہوں، علماء کہتے ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. آج بتائیے جب گانا عام ہو جائے گا یہ سب واقعات پیش ہوں گے، سور بن جائیں گے، بندر بن جائیں گے. سامعین کرام، میرا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اللہ ہم سب لوگوں کو پکا سچا نماز بنا دے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.